السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ ود عثمان رشید کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ہر مسلمان کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ وہ قرآن پاک کو زبانی یاد کرے، حفظ کرے، اور اس تمنا کے ساتھ وہ دنیا میں جیتے ہیں۔ اگر وہ خود قرآن کو حفظ نہ کر سکے تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن کریم کی حفظ کرنے کے لیے ضرور وقف کرتے ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے حفاظ اکرام قرآن پاک کو یاد کرنے کے بعد اپنی بعض عادات اور رویوں کی وجہ سے قرآن پاک کو بھول جاتے ہیں۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، اور اس حوالے سے ہم نے برسوں سے قرآن کریم کی تعلیم اور تدریس کرنے والے معزز مہمان جناب مفتی عبداللہ صاحب کو مدعو کیا ہے۔ مفتی عبداللہ صاحب عرصہ دراز سے قرآن کریم کی تدریس میں مصروف ہیں اور سینکڑوں بچے ان کے زیر قیادت قرآن پاک کی تعلیم پا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم جناب مفتی عبداللہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی مفتی عبداللہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، والدین کی ایک بڑی تعداد جن کے بچے قرآن پاک حفظ کر چکے ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے بچے قرآن پاک کی اس عظیم نعمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو اپنے آخری نبی خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اور زمانہ نزول سے قیامت تک اس کی حفاظت کا پھر وعدہ بھی فرمایا۔ تو اس کی حفاظت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد کی شکل میں اپنے بندوں کو اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک یہ بھی ایک اس کی حفاظت کا طریقہ ہے۔ اب سینوں میں محفوظ ہونے کا تعلق قرآن مجید کی ایک اور خصوصیت سے ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کرنا بھی آسان کر دیا۔ یہ کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ جو اس کو یاد کرنا چاہے گا، اس کی یاد کرنے کی کوشش شروع کرے گا، میں اس کے یاد کرنے کو بھی آسان بنا دوں گا۔ سبحان یہ اللہ۔ اس کے اوپر ایک دوسری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم قرآن مجید کو اپنے سینوں میں ہمارے لیے محفوظ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت یہ ہے کہ یہ جو نسیان، بھول جانا، تو یاد رکھیں کہ یہ جو بھول جانا ہے یہ ایک طبعی اور فطری امر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر اس کو رکھا ہے، جیسے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے الانسان مرکب من النسیان، کہ انسان نسیان کے ساتھ مرکب کیا گیا ہے۔ ہاں، لیکن اکثر کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں شخص نے 70 برس جو ہے ان کی زندگی رہی اور انہوں نے 45 مصلے سنائے۔ جی، تو 70 برس میں 45 مصلے، 50 مصلے، یعنی 50 دفعہ قرآن کریم کا تراویح میں دور کیا۔ تو اگر صرف نسیان ہی اس کی بنیاد ہے تو 70 سال کے بندے کو تو جلد بولنا چاہیے۔ اس کی کیا سبب ہے؟ نسیان جو ہے، جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ طبعی اور فطری امر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے۔ صحیح، دنیا دار الاسباب ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفلتم من الابل من عقولها، کہ تم اس قرآن کا دور کرتے رہا کرو، مذاکرہ کرتے رہا کرو، اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ قرآن مجید سینوں میں نکلنے سے اس اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے جس کو رسیوں میں باندھ کے رکھا ہوا ہو۔ صحیح۔ عقل کہتے ہیں اونٹ، اس اونٹ کو جس کی آگے والی دونوں ٹانگوں کو درمیان سے باندھ دیا جائے تاکہ وہ اٹھ نہ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ ارشاد فرمایا اور اپنی امت کو یہ سمجھایا کہ جیسے ہی آپ دیکھو کہ اگر آپ اس کی ٹانگیں کھول دیں تو وہ نکل گیا،
اسی طرح آپ نے اس کا مذاکرہ، اس کا دور چھوڑا نہیں تو یہ آپ کے سینوں سے نکل جائے گا۔ تو جو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا دار الاسباب ہے، تو اگر ایک آدمی ایسے اسباب اختیار کر سکتا تھا اور اس کے باوجود اس نے اسباب اختیار نہ کیے اور قرآن مجید بھلا بیٹھا، تو اب اس کا نسیان یہ جرم بن جائے گا، ایسا مجرم بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داود کی حدیث شریف ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے سب سے زیادہ سخت عذاب میں اپنی امت کے ان لوگوں کو مبتلا پایا جن کو قرآن کا کچھ حصہ یا کچھ صورتیں یا کچھ آیات، اس میں پورے حافظ قرآن کا ذکر نہیں ہے، صحیح، تو سب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا میں نے اپنی امت کے ان لوگوں کو پایا جنہوں نے قرآن کا کچھ حصہ یاد کیا تھا اور اس کو بھلا دیا۔ یہ تو بڑی سخت وعید ہے، اور اس کے بارے میں تو ہر مسلمان کو فکر کرنا چاہیے۔ جی بالکل، اس لیے عرض کیا کہ جو اس اسباب اختیار کر سکتا ہو وہ اسباب اختیار کرتے ہوئے کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے جس میں آپ نے فرمایا تعاہد القرآن کے مذاکرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی رمضان شریف آتا تھا تو آپ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ تو مذاکرہ کے لیے اگر حفاظ کو کوئی ساتھی نہ ملے تو کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اور کیا کوششیں کرنی چاہیے انہیں اپنے اس حوالے سے کہ کہاں مذاکرہ کیا جائے؟ کیونکہ اکثر والدین بھی تو حفاظ میں شمار نہیں ہوتے، تو والدین کے ساتھ بچوں کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اس مذاکرہ کے لیے کون سی کوششیں ہونی چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حفظ کے دوران ان چیزوں کے اوپر استاد صاحب جو حفظ کروانے والے ہیں وہ استاد صاحب اور حفظ کرنے والا بچہ یہ دونوں مل کر اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر لیں تو انشاءاللہ مذاکرہ نہیں بھی کریں گے تو ان کا قرآن ان کو نہیں بھولے گا۔ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جس کو بچہ اور استاد دونوں اختیار کریں جس کی بنیاد پر ان دونوں کا قرآن مجید حد درجے میں مضبوط ہو جائے؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ جو ذہن دیا ہے یہ بڑی کمال کی ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر 30 سے زیادہ طاقتیں رکھی ہیں کہ جس میں سے آپ ایک سمجھ لیں تعارف، یہ بھی ایک ذہن کی طاقت ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان پہچان کرتا ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد ذہن کی ایک طاقت ہے استنتاج، نتیجہ نکالنا، یہ بھی ایک ذہن کی طاقت ہے۔ پھر اسی طرح ذہن کی ایک طاقت ہے تنبہ، کسی کو کسی بات کے اوپر تنبیہ کرنا کہ یہ، یا خود متنبہ ہو جانا کہ یہ چیز میرے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، تنبہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح ذہن کے اندر ایک یہ بھی طاقت ہے مقارنہ، موازنہ کرنا، کسی کے ساتھ کمپیئر کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذہن کے اندر ایک طاقت رکھی ہے۔ انہی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے حفظ، یاد کرنا۔ صحیح۔ تو اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کا حفظ کرنا، قرآن مجید کا زبانی یاد کرنا، یہ سراسر ایک دماغی کام ہے، اور ابتدائی طور پر اس کے 4 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان وہ کر لے تو اس کا قرآن مجید حفظ کیا ہوا بہت ہی مضبوط ہوگا۔ اس میں پہلی چیز جس کو اہل علم تثبیت کہتے ہیں، تثبیت۔ اب اس تثبیت کی آگے 5-6 شکلیں۔ تثبیت کہتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کمپیوٹر لے کے بیٹھے ہیں اور ہم نے کمپیوٹر کا کی بورڈ استعمال کیا اور کچھ لکھا اور سکرین کے اوپر کچھ آ گیا۔ اب اسی دوران لائٹ چلی گئی تو وہ، چونکہ آپ نے اس کو سیو نہیں کیا تو لائٹ کے جاتے ہی وہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اسی طرح حافظ صاحب جب قرآن یاد کرتے ہیں، جب قرآن کھولتے ہیں، جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کی بنیاد پر ان کے ذہن کے اندر ان الفاظ کے کچھ نقوش جاتے ہیں، لیکن وہ نقوش پختہ نہیں ہوتے۔ اب ان کو پختہ کرنے کے لیے مزید ہمیں 5 اسباب اختیار کرنے پڑیں گے کہ جس کی بنیاد پر وہ الفاظ، وہ نقوش ہمارے ذہنوں کے اندر مزید پختہ ہو جائے گی۔ صحیح۔ جس میں سب سے پہلا سبب وہ ہے تصحیح تلاوت، کہ بچہ جب قرآن مجید میں اپنا سبق یاد کرنے لگا ہے تو وہ اس سبق کے اندر الفاظ کی،
زبر زیر پیش کی کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اب اسی تصحیح تلاوت کے اندر اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اساتذہ کو بھی کیا ہدایات دیتے ہیں کہ بھائی ہر استاد اپنے بچے کے سبق کو ضرور سنے، جس کو ہم کہتے ہیں مطالعہ کلوانا۔ صحیح، کہ شام کو آپ کے بچے نے جو سبق یاد کرنا ہے اس کے ناظرے کی غلطیاں ختم ہو جانی چاہیے، صحیح، اس کے تلفظ کی غلطی ختم نہ ہوئی، اس کی زبر زیر پیش کی کوئی غلطی خدا نخواستہ رہ گئی، اس بچے نے اس کو جو یاد کر لینا اب اس کے ذہن میں وہی نقش ہو جانا۔ یعنی عمر بھر کے لیے وہی طریقہ، وہی۔ اب ایک چیز کی ابتدا ہی آپ نے غلط اپنے اندر انڈیل لی، اب بعد میں ہو تو سکتا ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کر لیں غلطی کو، لیکن ابتدا ہی میں ایک چیز جب غلط آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب اس کا ٹھیک کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام تصحیح تلاوت ہے کہ اس کی زبر زیر پیش الفاظ تلفظ کی ساری غلطیاں ختم کر کے اس کے سبق کو یاد کروایا جائے۔ صحیح، دوسرے نمبر پر اہل علم جس کو کہتے ہیں ترکیز، وہ کیا ہے کہ جب بچہ سبق یاد کر رہا ہو تو وہ پورے دھیان اور پورے توجہ کے ساتھ اپنے سبق کو یاد کرے۔ وہ تو اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے بہت زیادہ ہلتے بھی ہیں، جی جی، اور شاید وہ اسی اصول کی پیروی کرتے ہوئے جی جی، خود کو بھی جسمانی طور پہ بھی ہلاتے ہیں اور جی، قرآن کے الفاظ کو بھی بار بار جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ہاں جی۔ اب اس دوسری صورت کے اندر یہ ضروری ہے کہ بچے کا ذہن ہر قسم کے تفکرات سے، ہر قسم کے خیالات سے وہ پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اب بعض بچے ہوتے ہیں وہ حفظ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے والدین ان کو گھروں میں موبائل کی سہولت دے دیتے ہیں یا کمپیوٹر کی سہولت دے دیتے ہیں۔ اب بچے نے ادھر سے موبائل استعمال کر رہا تھا، وہ گیمیں کھیل رہا تھا یا کچھ اس کے اوپر فلمیں وغیرہ دیکھ رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کا ٹائم ہو گیا، اب بھائی بیٹھ کے سبق یاد کرو۔ اب وہ سبق تو یاد کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے خیالات، اس کے تفکرات وہ کسی اور جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر اب وہ سبق جب وہ یاد کر رہا ہے اس کے اندر وہ مضبوطی نہیں آ پاتی۔ صحیح، اس لیے دوسرے نمبر پر یہ ضروری ہے جو بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے کہ جب وہ سبق یاد کر رہا ہو اس کا ذہن ہر قسم کے خیالات سے پاک ہو، تاکہ اس کے ذہن کے اندر جو چیز بیٹھ رہی ہے وہ دیر پا اس کے اندر محفوظ رہے۔ اور تیسری چیز آتی ہے صوت، جس کو ہم کہتے ہیں آواز۔ جی جی، آواز۔ بعض بچے ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد ایسے کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اس کو صرف اپنے منہ میں پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس سے سبق نہ تو مضبوط یاد ہوتا ہے اور نہ ہی جلدی یاد ہوتا ہے۔ آواز کے ساتھ جب بچہ پڑھے گا تو یہ آواز اس کے کانوں میں جائے گی، اور سماعت خود یاد کرنے کے ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ ہے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، جس کو ہم اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ بھی قرآن یاد کرے، سبق یاد کرے، وہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھے، جی جی، تاکہ اس کی آواز، اپنی آواز کانوں میں جائے اور کانوں سے وہ آواز اس کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ صحیح۔ تو یہ تیسرا کام اس کے لیے جو اہم ہے کہ وہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھے، اور آواز کے ذریعوں میں سے جیسے پڑھنا ہے اسی طرح سننا بھی اہم ہے۔ اس لیے ہم اپنے حفظ کے دوران اپنے بچوں کی جوڑیاں بناتے ہیں، وہ کبھی سبق سنتے ہیں، کبھی سبقی سنتے ہیں، کبھی منزل سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کسی کا سننا یہ خود ایک یاد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ جب ہم تکرار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ دیکھ کر جب قرآن کو یا سبق کو یاد کرتے ہیں، پارے کو یاد کرتے ہیں، تو اس تکرار کے درمیان، یعنی کہ تکرار سے مراد ہے کہ بار بار جو قرآن کی آیت ہم نے سبق یاد کر رہے ہیں، اس آیت کا بار بار جو تکرار کر رہے ہیں۔ اب اس تکرار کے اندر ایک چیز اور ہوتی ہے کہ بعض بچے تکرار سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ قرآن کھلا ہوا ہے اس کو اوپر سے دیکھ کے پڑھتے ہیں، اور پھر مطلب 3-4 مرتبہ اس آیت کو اوپر سے دیکھ کے پڑھا، پھر بقیہ 4-5 مرتبہ اس کو زبانی پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ اب اس میں جو اہل علم کے نزدیک جو مطلب ایک لفظ بولا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تسمیع ذاتی، کہ اپنی آواز سننا، جیسے کہ میں نے پہلے اوپر عرض کیا کہ سننے سے بھی
اونچی آواز سے پڑھے تو سننے سے بھی قرآن کا سبق یاد اچھا ہوتا ہے. صحیح. اب یہاں پر جو تسمیع ذاتی، وہ جو اپنی بات سن رہا ہے، پہلے اوپر دیکھ کے پڑھا، پھر اب قرآن بند کر دیا، اب اس کو اونچی آواز کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور اپنا سن رہا ہے. تو یہ جو تکرار ہے، اس تکرار کے درمیان ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وہ جو تعداد ہے، یعنی کہ ظاہری بات ہے آپ نے 10 مرتبہ اس کو مکرر پڑھا اس آیت کو، اور آپ کو وہ آیت یاد ہو گئی. صحیح. اب 10 مرتبہ میں سے 4 مرتبہ آپ نے اس کو اوپر دیکھ کے پڑھا، اور 4 میں سے بقیہ 6 دفعہ آپ نے اس کو زبانی پڑھا. صحیح. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے 6 دفعہ زبانی پڑھا نا، یہ آپ نے الٹ کر دیا. اوپر سے دیکھ کے پڑھنے کی جو آپ کی تعداد ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. جی صحیح. مطلب کیا ہے کہ آپ بجائے 4 کے اس کو 6 دفعہ پڑھیں، اس کو 7 دفعہ اوپر دیکھ کے پڑھیں، تاکہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، جب آپ کی آنکھ قرآن کے الفاظ کو دیکھے گی تو اس کے نقوش آپ کے ذہن میں نقش ہوں گے. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں یہ بھی نقش ہوگا کہ یہ آیت کہاں ختم ہو رہی ہے، لائن کے شروع میں، لائن کے آخر میں، صفحے کے شروع میں، صفحے کے اینڈ پہ. یہ تمام چیزیں کب انسان کے بچے کے ذہن میں نقش ہوتی ہیں، جب اس کو وہ اوپر سے دیکھ کے زیادہ جتنی تعداد میں، زیادتی کی تعداد میں اوپر دیکھ کے پڑھے گا، یہ چیزیں اس میں نقش ہوتی ہیں. صحیح. تو یہ چوتھا کام کہ ان چیزوں کے درمیان اس نے جو ہے یہ معاملہ کرنا ہے، تاکہ اس کا معاملہ وہ بہتر سے بہتر آنکھ کی وجہ سے نقش ہو کر وہ مضبوط ہوتا چلا جائے. صحیح. اب آخری بات وہ ہے ربط الآیات، آیات کا ربط. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ جب سبق یاد کر رہا ہوتا ہے، اگر چھوٹی آیت ہے تو اس نے پوری آیت کو ایک ہی مرتبہ میں پڑھنا ہے. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 6 مرتبہ، 8 مرتبہ پڑھے، وہ اگلی آیت شروع کرے گا. اب اگر اگلی آیت بھی چھوٹی ہے جی اس کو بھی حسب دستور وہ اسی طرح 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 6 مرتبہ پڑھے گا اور وہ آیت یاد ہو جائے گی. اگر آیت بڑی ہے تو پھر حفاظ اس میں کیا کرتے ہیں کہ آیات کے کچھ حصے کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر زیادہ بڑی نہیں ہے، درمیانی ہے، تو اس کو اس آیت کے 2 حصے کر لیں گے. پہلے آدھا حصہ یاد کیا، 10-15 مرتبہ پڑھا، پھر دوسرا آدھا حصہ یاد کیا، اس کو 10-15 مرتبہ پڑھا، پھر ان دونوں حصوں کو ملا کر آیت کو یاد کرتے ہیں اور پوری آیت کو ملا کر پڑھتے ہیں اور وہ آیت یاد ہو جاتی ہے. یہ ایک یاد کرنے کا طریقہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں 2 کمیاں رہ جاتی ہیں. جی جی. ایک کمی تو یہ رہتی ہے کہ جب آپ آیت یاد کر رہے ہیں، مثال کے طور پر میں ایک مثال کے طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ سے مثال میں لیتا ہوں کیونکہ وہ ناظرین کو بھی آتی ہے، سب کو آتی ہے، تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. صحیح. ایک بچے نے اپنا سبق یاد کیا الحمدللہ رب العالمین، اب اس نے اس آیت کو بار بار رٹا رٹا رٹا، اس کو آیت یاد ہو گئی. اس نے زبانی پڑھا، اس نے دیکھا مجھے آیت یاد ہو گئی ہے. اب اس کے بعد اگلی آیت الرحمن الرحیم، اس کو وہ لیتا ہے، اس کو بھی اس نے بار بار پڑھا پڑھا پڑھا، اس کو یاد ہو گئی. اب یہ 2 آیتیں اس کو یاد ہو گئی. اب یاد کرنے کے لحاظ سے تو یہ 2 آیتیں اس کو یاد ہو گئی، لیکن جب اس کو کہا جائے کہ آپ پچھلی آیت کو اگلی آیت کو ملا کر پڑھو، اب اس نے جب پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، اگلی آیت اس کو یاد نہیں آنی. کیوں؟ اس نے پچھلی آیت کے آخری حصہ اور اگلی آیت کے پہلے حصے کو ملا کے یاد نہیں کیا تھا. پوری آیت کو یاد کیا اور اس کو وہیں چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد اگلی آیت کو لیا، اس کو یاد کیا، اس کو وہیں چھوڑ دیا، پھر اگلی تیسری آیت کو یاد کیا، اس کو وہیں چھوڑ دیا. تو آیات کے آخری حصوں کو اگلی آیت کے شروع کے حصوں سے اس نے نہیں ملایا. صحیح. جو اس کے یاد کرنے میں کمی رہ گئی، ربط بنائے. صحیح. مثال کے طور پر اس کو چاہیے کیا تھا کہ وہ الرحمن الرحیم جب یاد کی تھی تو پچھلی آیت کو بھی ملاتا اور پھر اگلی آیت کے ساتھ دوبارہ اس کو یاد کرتا، چاہے وہ 5 دفعہ کا تکرار کرنا پڑتا، 10 دفعہ کا تکرار کرنا پڑتا، یوں اس کو دونوں آیتیں اچھے انداز سے یاد ہو جانی تھی. صحیح. دوسری کمی کیا رہتی ہے کہ جب بچے ایک آیت کو یاد کیا پھر دوسری آیت کو یاد کیا اور ان کو ملاتے نہیں ہیں، تو ان کو پچھلی آیت کے آخری لفظ کے جو اوپر اعراب ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا. صحیح. اور یہ کمی انسان کو، حافظ صاحب کو کب محسوس ہوتی ہے؟ جب وہ تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں
چونکہ وہاں تھوڑا رفتار میں پڑھنا ہوتا ہے، آیات کو آیات کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، تو وہاں وہ چونکہ انہوں نے اعراب تو یاد نہیں کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس طرح انہوں نے یاد کیا تھا۔ اب جب ملانے کی باری آتی ہے اب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ نون کے اوپر عالمین کی نون کے اوپر زبر ہے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ملاتے نہیں ہیں ان کو، یا پھر غلط ملاتے ہیں۔ کیسے ملائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ اعراب واضح نہیں کریں گے۔ تو یہ 5 چیزیں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ تثبیت یہ پہلی چیز ہے، اس تثبیت کے ذیل میں 5 چیزیں ہیں کہ یہ 5 چیزیں بچہ اور استاد دونوں مل کر اگر اس کے اوپر محنت کریں اور اس سبق کو یاد کریں تو انشاءاللہ ایسا سبق یاد کیا ہوا پھر اس کو وہ بھولے گا نہیں۔ صحیح۔ آپ نے فرمایا کہ والدین جو ہیں وہ بچے کو موجودہ زمانے کی ٹیکنالوجی جس میں موبائل اور کمپیوٹر سر فہرست ہے اس کے مناسب اور درست استعمال کے لیے نگرانی کریں اس کی۔ جی جی۔ اور والدین عام طور پہ اس حوالے سے بھی جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں کہ شاید یہ ان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ گھر کے اگر اندر 5 بچے ہیں تو ایک بچہ قرآن پاک کا حفظ کر رہا ہے تو باقی بچے جو ہیں وہ آزادی سے جو چاہے کر رہے ہیں، اور حافظ بھی بہرحال بچہ تو بچہ ہے، اور اس کے لیے جو قرآن کی اہمیت ہے اور جو اس کے فضائل ہیں وہ اس کی کم عمری کی وجہ سے اتنے طبیعت پہ مؤثر نہیں ہوتے جتنا کہ عام طور پہ بڑوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو وہ اس ماحول کا حصہ بنتے ہیں۔ تو والدین کو کیا تجویز کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں وہ گھر کے ماحول میں تمام بچوں کے ساتھ کیا کریں؟ حافظ بچے کو جو ہے نا وہ مناسب ماحول کم از کم 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے جو بھی اس کے گھر میں منزل کرنے کا وقت ہے وہ وقت اسے میسر آ سکے، تو کیسے اس کو وہ سہولت دیں والدین؟ جی اس میں ایک جیسے کہ آپ نے گھنٹوں کا ذکر کیا تو اس میں ایک میں بات واضح کرتا جاؤں کہ ہمارے اس وقت نا پاکستان میں یا آپ سمجھ لیں دنیا میں 2 طرح کے ادارے چل رہے ہیں۔ جی جی۔ کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں قرآن مجید کی تعلیم بالکل کل وقتی کے طور پر دی جاتی ہے، یعنی کہ 10 سے 12 گھنٹے بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ بچوں نے سارے کام استاد کی نگرانی میں کرنے ہیں، گھر میں کام کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ گھر میں انہوں نے یا تو آرام کرنے کے لیے آنا ہے یا کھانا کھانے کے لیے آنا ہے، اس دوران ان کو تھوڑا بہت جو ٹائم مل جائے اس میں انہوں نے کھیل کود کر لینی ہے۔ صحیح۔ اصل جو مسئلہ ہے آج کا جو پروگرام جن کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں وہ بچے ہیں کہ جو ایسے اداروں میں پڑھ رہے ہیں جن اداروں میں جز وقتی کام ہو رہا ہے 6 سے 8 گھنٹے، سکولز ہو گئے جو ادارے ہیں، جی جی، یا اسی طرح بہت ساری مدارس بھی مساجد بھی ہیں جہاں پہ مطلب 10 سے 12 گھنٹے پڑھائی نہیں ہوتی، 6 گھنٹے ہوتی ہے یا 8 گھنٹے ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو یہاں ایک تو یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ 10 گھنٹے کم از کم بچے کو چاہیے پڑھنے کے لیے۔ اب اگر کوئی ادارہ 5 گھنٹے پڑھا رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ذمے گھر میں 5 آ گئے۔ صحیح۔ کوئی ادارہ 6 پڑھا رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ اب والدین کے ذمے 4 آ گئے۔ صحیح۔ کوئی ادارہ اگر 8 پڑھا رہا ہے تو اب آپ سمجھ لیں کہ اب والدین کے ذمے 2 گھنٹے رہ گئے۔ ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب 4-5 بچے ایک گھر میں ہیں، اب حافظ صاحب کو واقعتاً ایک الگ ماحول چاہیے جس کی بنیاد پر ہی وہ اپنا کام کریں گے۔ تو اس کی آسانی کے لیے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ عام طور پر جو اسکول کے بچے جو ہوتے ہیں جو گھروں میں موجود ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کو بھی ہوم ورک ملا ہوتا ہے، تو ہم ان بچوں کا اور حافظ صاحب کے بچوں کے جو پڑھائی کا ٹائم ہے وہ ایک کر دیں۔ وہ بچے اسکول کا پڑھ رہے ہوں گے، یہ بچہ اپنا قرآن کا یاد کر رہا ہوگا، تو کم از کم گھر کے اندر ایک تعلیم کا ماحول بن جائے گا۔ صحیح۔ تو اس ماحول کی بنیاد پر ان کا بھی کام ہو جائے گا، اس کا بھی کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ چاہے جائے کہ ہم ان کا وقت اور رکھیں، اس کا وقت اور رکھیں، وہ جس وقت میں حافظ صاحب اپنا سبق یاد کر رہے ہیں اس وقت میں وہ کھیل کود کر رہے ہیں تو اس میں تو بالکل نہیں پڑھ سکے گا، کیونکہ وہ بھی آخر بچہ ہے، اپنے نفع نقصان کو وہ نہیں سمجھتا،
اور وہ بھی کھیل کود کی طرف ہی متوجہ ہوگا. اور پب جی کا بڑا دور ہے. جی موبائل تو اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. اور گیمز کھیلتے ہیں بچے، گھنٹوں اس میں مصروف ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ گھر کے اندر ایک گھر کے اندر کئی موبائل موجود ہیں، اور میں یہ کہوں کہ جی ہم اپنے بچے کو موبائل سے بالکل دور کر لیں، یہ ناممکنات میں سے ایک بات ہے. صحیح. اب مطلب یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ بچہ موبائل بھی استعمال کرے گا. اس کے لیے ہم یہ کریں، پیرنٹس تھوڑی سی پابندی کر لیں کہ بھائی آپ اپنا سبق منزل جو آپ کے کام ہیں وہ آپ مکمل کر لیں، اتنے گھنٹے پڑھائی کر لیں، اس کے بعد اتنی دیر کے لیے آپ کو موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. اور اگر آپ نے اپنے کام مکمل نہ کیے تو پھر آپ کو موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو اس میں خالصتاً والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پابندی کے اوپر اپنے آپ کو کتنا پابند بناتے ہیں. سبق، سبقی اور منزل، جی یہ تین باتیں عموماً حفظ کے ساتھ ہاں جی مستقل جڑی ہوئی جی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو والدین چاہیں گے کہ ان کی تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ یہ تینوں کیا ہیں. جی وہ میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ حفظ جو بچہ کرتا ہے اس کو 4 چیزوں کا سامنا آتا ہے. اس میں سے ایک تثبیت تھی، اس تثبیت، پھر وہ جو آگے تثبیت کے لیے 5 کام. اب دوسرے کام کی طرف ہم آتے ہیں کہ ایک بچے نے اب سبق یاد کر لیا، 1 سبق یاد کر لیا، 2 سبق ہو گئے، 3 ہو گئے، ظاہری بات ہے بڑھتا رہا، جس سے 1 پارہ ہو گیا، پھر 2 پارے، پھر 3 پارے. اب دوسری بات جو ہے، پہلی بات ہماری تھی تسجیل، اب دوسری بات ہے تثبیت. جی جی. یہ یعنی کہ اس کا کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں اب آ گیا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ یادداشت کے حوالے سے دنیا کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ جو بندہ بھی ایک چیز یاد کرتا ہے وہ پہلے دن کے بعد جب اگلے دن اس چیز کو دوبارہ جب ہم دیکھتے ہیں تو 80% وہ چیز بھول جاتی ہے. صحیح. یہ دستور ہے اور یہ ضابطہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بچے نے آج ایک سبق سنایا، بہت پختہ سنایا تھا، اگلے دن اس نے دوسرا یاد کیا، وہ دوسرا اس نے سنایا. اس دستور اور ضابطے کے مطابق آج کا سنایا ہوا سبق کل کو وہ تقریباً 80% بھول چکا ہوگا. اب اس کے اندر ہم نے استقرار لانا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے. اس کے لیے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو اس نے پچھلے دن کا جو سبق ہے اس کو کم از کم 50 مرتبہ دہرایا جائے، جس کو ہم کے حفاظ کی زبان میں یا شعبہ حفظ کی کلاس کی زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں سبقی. صحیح. اور اس کے لیے عام طور پر بعض لوگ 7 سبق سنتے ہیں، اور بعض لوگ وہ کیا کرتے ہیں کہ جس پارے میں سبق ہے وہ پارہ جب تک ختم نہ ہو وہ ساری سبقی شمار کرتے رہتے ہیں اور اس کو سنتے رہتے ہیں. صحیح. تو یہ کسی حد تک معاون ضرور ہے، لیکن جو پچھلے دن کا سبق ہے ماہرین کی رائے یہ ہے کہ اس کو الگ سے کم از کم 50 مرتبہ اس کو دہرا لیا جائے تو اب جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائے گا. اور بعضوں نے تو یہ تعداد 500 تک بھی بیان کی ہے، یعنی کم از کم 50 جی کم از کم 50 مرتبہ تو اس کو پڑھا جائے. صحیح. تاکہ وہ جو 80% سے نکل کر وہ دوبارہ اپنے 100% کے اوپر آ جائے. تو سبقی کو جس نے یوں یاد کر لیا، اب آپ سمجھ لیں کہ اس طرح یاد کرنے کی بنیاد پر اب اس کے حفظ کے اندر ایک معیار پیدا ہو گیا. سبقی جب پختہ ہو گئی، اب یہی سبق تو یہ اس کی منزل بن جائے گی. اس کے بارے میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب تک بچے کے 10 پارے نہ ہو جائیں اس وقت تک ادارے میں جو ایک سبقی کی ترتیب ہے وہ رکھی جائے. صحیح. اور روز 1 پارہ منزل سنی جائے 10 پاروں تک. صحیح. 10 سے اوپر جب 15 پارے یعنی کہ 10 سے اوپر 15 تک پھر یہ ترتیب 1.5 ہو جانی چاہیے، 1.5 پارہ. صحیح. اور 15 سے اوپر 20 تک یہ 2 پارے ہو جانے چاہیے. اور اگر 20 کے بعد بچہ ایسی جگہ پہ تعلیم حاصل کر رہا ہے جہاں جز وقتی نہیں کل وقتی تعلیم دی جا رہی ہے قرآن مجید کی، وہاں پھر اب 20 کے بعد اس کی منزل 2.5 پارے ہو جانی چاہیے.
اور بعض ماہرین تو کہتے ہیں کہ 25 کے بعد 3 پارے کر دیے جائیں، لیکن کم از کم درجہ یہ ہے کہ 20 کے بعد جہاں کل وقتی تعلیم دی جا رہی ہے وہاں کم از کم بچہ 2.5 پارے روزانہ منزل سنائے، اور جہاں جز وقتی دی جا رہی ہے وہاں کم از کم 2 پارے تو 20 کے بعد اس کی روٹین ہونی چاہیے۔ جتنی جلدی اس کے پاروں کو چکر آئے گا اور اس کی وہ منزل پختہ ہوتی چلی جائے گی۔ صحیح۔ اب یہ آ گیا تثبیت کا مرحلہ، کہ یعنی کہ اب اس عمل کی وجہ سے اس کے اندر جو اس نے یاد کیا وہ ثابت قدم ہو گیا، وہ پختہ ہو گیا، یعنی بار بار کی تکرار اور مشق کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ استعداد پیدا کر دی۔ صحیح جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا کام آ جاتا ہے حفظ کا، جو وہ ہے تخزین۔ تخزین کا دوسرا معنی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، تعاہد القرآن، کہ یہ جو مذاکرے کی جو میں نے ترتیب بنائی، اسی ترتیب مذاکرے کی ترتیب کو باقاعدہ طور پر ہم لے کر چلتے رہیں اور وہ مذاکرہ کرتے رہیں۔ جب یہ مذاکرہ ہوتا رہے گا تو وہ اس کے اندر پختگی آ جائے گی، اور اس مذاکرے کی وجہ سے اور حدیث کے اوپر جب عمل ہو جائے گا کہ دور کرتے رہا کرو، دور کرتے رہا کرو، اس سے تمہارا قرآن مضبوط ہو جائے گا۔ تو یہ جب معاملہ ہو جائے گا، اس کے بعد آخری مرحلہ آتا ہے جو چوتھا مرحلہ، کہ جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے اس کو آپ باہر نکالو۔ جیسے اسکول میں بچہ پڑھتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے امتحان آتے ہیں، تو بعض امتحان تحریری ہوتے ہیں، بعض امتحان تقریری ہوتے ہیں، تو وہ تحریری میں اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے قلم کے ساتھ لکھ کر، ٹھیک، اور تقریر میں وہ بول کر۔ تو یہاں پر حافظ صاحب بھی جب یہ 3 کام کر لیں گے تو 3 کام کرنے کے بعد پہلا کام تسجیل، پھر تثبیت، پھر تخزین۔ اب چوتھا کام ہے کہ آپ کے اندر جو کچھ ہے آپ اس کو باہر لوگوں کو سنائیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مجمع کو سنانا یا تراویح میں سنانا۔ تو جو بچہ اس طریقے سے قرآن مجید یاد کر لے گا، انشاءاللہ اس کا قرآن مضبوط بھی ہوگا اور دیر پا تک محفوظ رہے گا۔ اور ایسا بچہ جب قرآن حفظ کرے گا، خدا نخواستہ اگر اس کو مذاکرے کی بسا اوقات اگر موقع نہ بھی ملا، ماحول نہ بھی ملا، تو وہ خود سے قرآن مجید کی منزل کو پڑھ کے انشاءاللہ وہ ضرور اپنی منزل کو تراویح کی شکل میں آرام سے سنا پائے گا۔ پھر ہی والدین جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں گے۔ جی بالکل، یعنی وہ جو برکت والی بات ہے نا کہ بچے نے قرآن برکت کے لیے کیا، اور والدین جو ہیں وہ قرآن پاک کے فضائل کے مستحق ہو گئے۔ جی اور بالخصوص یہ بتایا جاتا ہے کہ حافظ صاحب کے جو والدین ہیں ان کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی جو ہے نا وہ سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو والدین ان فضاؤں کے ان فضائل کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، جی بالکل، لیکن جہاں پھر ان کو خود کو مینیج کرنا ہے، ماحول کو مینیج کرنا ہے، تو وہاں جو کمیاں ہیں وہ صرف برکت سے حل ہونے والی نہیں ہے۔ آپ کی گفتگو تو یہی بتاتی ہے کہ یہ ایک ذمہ دارانہ محنت ہے اور یہ ایک مستقل محنت ہے۔ جی بالکل، میں یہاں عرض یہ کیا کرتا ہوں کہ استاد، بچہ اور والدین، یہ تینوں یہ ایک مثلث کی شکل میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کا بھی رابطہ اگر ٹوٹ گیا تو وہ بچے کا نقصان ہوگا، اور بچے کا جو حفظ ہوگا وہ اسی طرح پھر وہ جو جیسا کہ آپ نے سوال رکھا کہ وہ کمزور ہوگا، اور اس کو جب بھی کہا جائے گا کہ بیٹا، بلکہ میں نے تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس وقت، بہت سارے والدین بیچارے کہتے ہیں کہ ہماری تو حرص اور طمع اور تمنا ہی رہ گئی کہ ہم نے اپنے بچے کو حفظ کروایا تھا کہ کاش کہ ہمیں کبھی تراویح میں بھی سناتا۔ صحیح۔ تو جس بچے کی ابتدا ہی مضبوط نہیں ہو اور وہ اس نے اپنا حفظ ہی مضبوط نہ کیا، وہ بیچارہ آگے جا کے کیسے مضبوط کرے گا، یا اس کو رکھ پائے گا، محفوظ رکھ پائے گا، اور وہ تراویح میں کیسے سنائے گا؟ کیونکہ طالب علم نے جو حفاظ ہیں وہ عموماً ان میں سے اکثریت روٹین کی اسکول ایجوکیشن کی طرف دوبارہ واپسی جو ہے نا رخ اختیار کرتی ہے، تو اسکول کی تعلیم اور جو حفظ ہے ان دونوں کے درمیان ایک ربط رکھنا اور دونوں کاموں کو جاری رکھنا، وہی ہو گیا کہ جب وہ بچہ اسکول میں چلا گیا تو اب وہ ساری زندگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے سب سے پہلے بیان کی کہ تعاہد القرآن، کہ اس قرآن کا دور کرتے رہا کرو۔ اب جو بچہ اسکول میں چلا گیا، یونیورسٹی میں چلا گیا، کالج میں چلا گیا،
وہ جو بچہ بچے گا وہی قرآن اسی کا بچے گا جو تعاہد القرآن کے اوپر عمل کرتا رہے گا۔ جہاں جس نے قرآن کا دور چھوڑا نہیں وہیں سے اس کی منزل کمزور 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 ہوتی چلی جائے گی۔ صحیح جی ناظرین، ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے کہ حفاظ بچے قرآن کریم کیوں بول جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ابھی اس نشست میں ہونے والی گفتگو آپ نے سنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم یاد کرنے کی، اس کو محفوظ رکھنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔